الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إلا ما تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين لخمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة ما بعدهم من نسلهم قد جاءني من قبلهم العابد والباقر والصادق والقازمة ثم الردي ثم التقي ثم النقي ثم عسكري ثم مهدي حاديا حضرت امام الخاتمہ غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی کرم کن یا معین الدین چشتی عطا کن یا معین الدین چشتی عزیزان محترم، قرآن کریم فرقان حمید کی جس آیت مبارکہ کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے تحت کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل نبی رحمت، شفیع امت، اللہ کے پیارے امت کے سہارے، ہم غریبوں کے غم گسار، کونین کی زینت، کونین کی ثروت، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی محبتوں، عقیدتوں، ارادتوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے وہ آواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام تعریف حمد و ثنا اللہ رب العزت کی ذات پاک کے لیے، بے حساب لا تعداد درود و سلام نازل ہو اللہ کے حبیب رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، پیارے آقا، پیارے مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ رب العزت کی عطا کردہ توفیق سے ماہ رجب المرجب شریف کے تقریباً اس دوسرے جمعہ میں ہم تمام نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جامع مسجد میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کی اللہ کریم ہم سبھی کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے ایمان کی سلامتی اور اسی ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شمسی سال، عیسوی سال 2025 بڑی تیزی کے ساتھ ہم سے رخصت ہوا، اور اب ہم عیسوی سال کے
2026 کے اس دوسرے دن میں یعنی 2 جنوری میں موجود ہے۔ دوستان محترم، عزیزان محترم، اور ہم نے دیکھا دنیا کے اندر دنیا داروں نے، جنہوں نے اپنی ذات کو دنیا کی لذتوں میں ڈبا کر رکھا ہے، جو چاروں طرف سے جہالت کے اندھیرے میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، ایسے لوگوں نے آنے والا یہ سال یعنی 2026 کو کس طرح سیلیبریٹ کیا اور کس انداز سے اس کا استقبال کیا، وہ سارے تماشے ہم نے اپنی نظروں سے دیکھے۔ کوئی شراب پی کر، کوئی ناچ گانا کر کے، کوئی لڑکیوں کے ساتھ ڈانس کر کے، کوئی عیاشیاں کر کے، کوئی تاش کے پتے اپنے ہاتھوں میں لے کر، میوزک کی محفلوں کو سجا کر، آتش بازی کر کے، اپنے تو اپنے غیر تو غیر اپنوں نے بھی اسی انداز سے آنے والے اس سال کو جو ہے سیلیبریٹ کیا، اس کا استقبال کیا۔ اور یقیناً یہ سارے تماشے اور جن تماشوں میں ہیپی نیو ایئر کے نام پر مسلمان گرفتار ہے، اس کا تعلق اسلام سے نہ کبھی پہلے تھا، نہ ابھی ہے، نہ صبح قیامت تک ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارا دین نہیں ہے، یہ مومنوں کا کلچر نہیں ہے، یہ مومنوں کا کردار نہیں ہے۔ مومن تو وہ ہوتا ہے کہ سال کے گزر جانے پر وہ یہ افسوس کرتا ہے کہ سال گزر گیا اور میں اپنی موت کے دن بدن قریب ہوتا جا رہا ہوں، اور موت کو یاد کر کے، قبر کے احوال کو یاد کر کے، آخرت کو یاد کر کے، آخرت میں رب کے حضور حساب کو یاد کر کے، پل صراط پر چلنے کو یاد کر کے، میزان پر اعمال کو تولے جانے کو یاد کر کے، ان ساری چیزوں کو یاد کر کے مومن حساب لگاتا ہے اپنی زندگی کا، اپنی زندگی کا محاسبہ کرتا ہے کہ اس کریم رب نے تو مجھے 2025 کا سال دیکھنا نصیب کیا۔ کچھ تو ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے اس سال کو بھی نہیں دیکھا، 2024 میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ نے مجھے یہ زندگی عطا کی، اس کا یہ شکر ہے کہ اب میں 2025 سے 2026 میں داخل ہو چکا ہوں۔ تو شکر منانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پتاکے پھوڑیں، شکر منانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم میوزک اور ڈانس کی محفلیں سجائیں، شکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ اس زندگی جو اللہ نے ہمیں عطا کی، اس میں ہم نے اپنے رب کو راضی کرنے والے کون سے کام کیے، اور جو زندگی ابھی باقی ہے، اللہ نے جتنی ہماری زندگی لکھی ہے، چاہے وہ 2026 ہو، 27 ہو، 28 ہو، 29 ہو، 30 ہو یا 50 ہو، جتنی زندگی باقی ہے، اس زندگی کے حوالے سے ہماری پلاننگز کیا ہے، ہماری پلاننگز کیا ہے؟ کبھی سوچا، یہ حساب لگایا کہ 2025 میں بھی بے نمازی تھا، اب اللہ کے حضور دعا کرو کہ اللہ مجھے 2026 میں نمازی بنا دے، اور جتنی زندگی باقی ہے اس میں نمازوں کی پابندی کرو۔ 2025، 24، 23 یہ جتنے میرے سال گزرے، اس میں میں نے قرآن کو ہاتھ تک نہ لگایا، انشاءاللہ مولا تعالیٰ اب میں جو اپنے آپ کو قرآن کو سیکھنے کی طرف، قرآن کی تلاوت کرنے کی طرف انشاءاللہ مولا تعالیٰ جتنی زندگی باقی ہے اس پر جو ہے مائل ہونے کی کوشش کروں گا۔ اس سال سے پہلے میرے جتنے سال گزرے، ان تمام سالوں میں میں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے۔ اب یہ جو سال میرے باقی جتنی زندگی کے، جتنے اللہ نے میرے لیے لکھے ہیں، انشاءاللہ مولا تعالیٰ پوری کوشش کروں گا کہ اس زندگی کے اندر اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، اللہ کی فرما برداری کروں گا، اللہ کی اطاعت کروں گا۔ تو مومنوں کا کردار تو یہ ہونا چاہیے، لیکن ہم ہیں میرے بھائیوں، اور ہماری جہالت، ہماری بری صحبتیں ان چیزوں کی طرف ہمیں مائل کر کے رکھ دیا۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے کہ سال تو بدل گیا، ہم کیسے بدلے؟ یہ اہم نہیں کہ سال بدل گیا، آپ جس کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں،
کہ سال بدل گیا اور اس کے حوالے سے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں. یہ کوئی اہمیت کا مقام نہیں ہے جس کو ہم نے سمجھ رکھا ہے. ہماری نظروں کے سامنے بزرگ حضرات ہیں, آپ نے تو 20 سال دیکھے بدلتے, انہوں نے 50-60 سال بدلتے دیکھے. سال بدلتے رہتے ہیں, کل 26 تھا, کل 25 تھا, آج 26 ہے, پھر 27 ہوگا, پھر 28 ہوگا. یہ میٹر نہیں کرتا کہ سال بدل رہا ہے, میٹر یہ ہے کہ ہم کیسے بدلے. مقصد یہ کہ ہم کیسے بدلیں. سال کے بدلنے سے لوگ کہتے ہیں نا, اور یہ ہمارے یہاں ساری چیزیں مشہور بھی ہیں کہ بھائی 2026 میں تو بڑی بے روزگار, 2025 میں تو بڑی بے روزگاری تھی, 2025 میں تو یار النگ کے اندر اتنا کچھ کام نہیں بنا, 2026 میں تو اپنے کاروبار میں اتنا کامیاب نہیں ہو سکا, 2025 میں تو میرے یہ معاملات صحیح نہیں ہو سکے. اب انشاءاللہ مولا تعالیٰ 2026 جو آئے گا اس میں انشاءاللہ مولا تعالیٰ میرے سارے کام آسان ہو جائیں گے, حل ہو جائیں گے. اور یہ کون بات کہہ رہا ہے؟ جو حرام کی تجارت کر رہا ہے, سود خود بھی کھا رہا ہے, اپنے گھر والوں کو بھی کھلا رہا ہے, سود کا کاروبار کر رہا ہے, ہر طریقے سے ناجائز طریقے سے وہ کاروبار کر رہا ہے, دنیا کی زندگی کے معاملات گزار رہا ہے اور خواب دیکھ رہا ہے کہ 2026 میں بیٹر ہو جائے گا, 2026 میں اچھا ہو جائے گا. میرے بھائی, سال کے بدلنے سے کچھ اچھا نہیں ہوتا, تیرے بدل جانے سے اچھا ہو جاتا ہے. اپنی زندگی کو بدل, پھر دیکھ تیری زندگی میں کیسی رونقیں آتی ہے, کیسی بہاریں آتی ہیں. تو آج انشاءاللہ مولا تعالیٰ اس کے حوالے سے چند ایک باتیں میں آپ کے روبرو پیش کروں گا. بات یہ ہے کہ سال تو بدل گیا, ہم کیسے بدلے؟ یہ ہر کسی کا سوال ہے اور آج اسی سوال کا جواب دینے کے لیے میں حاضر ہوں. اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں, لیکن سوال یہاں پر کھڑے رہتا ہے کہ کیسے بدلے, کیسے بدلے. تو ایک بات یاد رکھیں, یہ جو ہماری زندگی کا جو پورا بگاڑ ہے, ہماری زندگی کی ساری جو مصیبتیں ہیں, ہماری زندگی میں جو یہ ساری آزمائشیں ہیں, یہ ایک ہی چیز کی وجہ سے ہے, اور وہ ہے گناہوں کی کثرت. کیا؟ گناہوں کی کثرت, گناہوں سے دلچسپی رکھنا, گناہ کرتے کرتے اپنی زندگی کو گزارنا. تو یہ جو ہماری زندگی کے اندر انقلاب نہیں آ رہا, ہم اپنے آپ کو, کچھ تو وہ ہیں جو بدلنا نہیں چاہتے اور کچھ وہ ہیں جو اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں لیکن کچھ رکاوٹیں ہیں, کوئی تو ایسی چیز ہے جس کو بدلنے سے روک رہی ہے, اور وہ میرے بھائی ہیں گناہ. انسان کو گناہ بدلنے نہیں دیتے. اب میں آؤ, اگر اسی چیز کو ہم اپنی زندگی سے دور کر دیں, اس کو اگر ہم مائنس کر دیں, اور یہ مائنس ہوگا کب؟ جب ایک چیز کو ہم پلس کریں گے. تڑپ کے بولے نا سبحان اللہ. اگر گناہوں کو اپنی ڈکشنری سے مائنس کرنا ہے, دیکھیں اللہ کی توفیق سے انسان گناہ سے بچ سکتا ہے, ورنہ ہم انبیاء اور فرشتوں کی طرح معصوم تو نہیں ہے, لیکن اگر اللہ چاہے تو ہمیں وہ گناہوں سے بچا سکتا ہے, ہمیں گناہوں سے وہ محفوظ کر سکتا ہے. تو عزیزوں, اگر گناہوں کو اپنی کتاب سے, اپنی زندگی سے مائنس کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں ایک چیز کو پلس کرنا ہوگا, اپنی زندگی میں شامل کرنا ہوگا, اور اس عمل کو کہتے ہیں توبہ. کیا؟ توبہ. 2026 کا آغاز ناچ کر نہ کرو, 2026 کا آغاز اپنے گناہوں سے توبہ کر کے کرو. پھر سال تو بدلتے ہی رہیں گے, لیکن جو آپ کی زندگی کے اندر انقلاب آئے گا, آپ دیکھیں گے کہ توبہ کی برکتیں کتنی ہیں. ذرا دیکھیں اس کے حوالے سے اللہ کریم نے سورۃ الفرقان پارہ نمبر 19, سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70, اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, سنیے, الا ما تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. مطلب کیا؟ کہ جو بندہ توبہ کرے, ایمان لائے اور اس کے بعد اچھے کام کرے تو اللہ رب العزت توبہ سے پہلے اس کی زندگی کے اندر جو برے اعمال تھے اور انہی برے اعمال کی وجہ سے اس کا نامہ اعمال
برائیوں سے گناہوں سے بھرا ہوا ہے، تو یہ توبہ اتنا بہترین عمل ہے کہ ہمارا قریب رب ہمیں ارشاد فرما رہا ہے، اے میرے بندو توبہ کر لو، تمہاری زندگی کے جتنے گناہ ہیں تمہارا رب ان سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ کس میں تبدیل فرما دے گا؟ نیکیوں میں، اللہ رب العزت بھلائیوں میں بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اب میرے بھائیوں یہاں رک کر 2026 کا یہ پہلا مہینہ اور جنوری کی 2 تاریخ، مطلب بالکل سٹارٹ ہے 2026 کا، سال بدل گیا، ہم کیسے بدلے؟ تو آپ سوچیں گے کہ حضرت بڑے گناہ ہیں زندگی میں، بڑی بدعمالیاں ہیں زندگی میں، ہمارے نامہ اعمال گناہوں کے ذخیروں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اے حضرت انسان، اللہ کے بندے، تیرے گناہ رب کی رحمت سے بڑے نہیں ہیں، ذرا اس کی طرف آ تو صحیح، اس کی طرف رجوع کر تو صحیح۔ اگر تیرے گناہ سمندر کے پانی کے قطروں کے برابر بھی ہو، وہ اتنا بخشنے والا اور کرم کرنے والا کریم ہے کہ وہ تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور توبہ کرنے والوں کے لیے تو بڑا انعام ہے کہ اللہ کریم توبہ کرنے والوں سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اس کی زندگی کے اندر توبہ کرنے سے پہلے جتنے گناہ ہوئے، جتنی برائیاں ہوئی، اللہ کریم ان ساری برائیوں کو نیکیوں میں، بھلائیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے میرے بھائیوں، بزرگوں کی سیرت اٹھا کر پڑھ لیں، آپ کو یہ بات اچھی طرح ظاہر ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ ایک بزرگ ہے حضرت سیدنا سر سبتی رحمت اللہ علیہ۔ دیکھیں اللہ زندگی کیسے بدلتا ہے نا، سوال ہم کیسے بدلیں؟ بدلا اس طرح جاتا ہے۔ حضرت سیدنا سر سبتی رحمت اللہ علیہ، آپ نے ایک شرابی کو دیکھا۔ کس کو دیکھا؟ شرابی کو، جو بدہوش زمین پر گرا ہوا ہے۔ اور شرابیوں کی حالت ہم اپنی سوسائٹی میں اپنی نظروں سے دیکھ سکتے ہیں کہ شراب پینے کے بعد ماں اور بیوی میں وہ فرق نہیں کر سکتا۔ شراب پینے کے بعد جانور اور اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اکثر شرابی نالوں میں پڑے ہوتے ہیں گندے، اکثر شرابی بیچ سڑک میں پڑے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو ہیپی نیو ایئر 31 کی جو رات گزری، بڑے افسوس کے ساتھ میرے بھائیوں، ہمارے جوان، وہ بھی مسلمان، ایسے شراب کے نشے میں رستوں پر، سڑکوں پر پڑے رہتے ہیں کہ کبھی افسوس ہوتا ہے کہ ہائے اس کی زندگی میں اسے کیا ہو گیا کہ اپنی زندگی کو یہ خود بھی برباد کر رہا ہے اور اپنے گھر والوں کی زندگی کو بھی برباد کر رہا ہے۔ اللہ پاک ہمارے جوانوں کو ان عادتوں سے محفوظ فرمائے اور ہمارے جوانوں کو اللہ پاک نیک بنائے۔ عزیزوں، تو وہ شراب کی حالت میں زمین پر گرا پڑا ہوا ہے اور اپنے شراب آلودہ منہ سے، جو اس کا منہ شراب کی بدبو سے بھرا ہوا ہے، شراب آلودہ منہ سے کیا کر رہا ہے بتاؤں آپ کو؟ اس شراب آلودہ منہ سے زمین پر پڑا اللہ اللہ ذکر الہی کر رہا ہے، اللہ کا نام لے رہا ہے۔ تو حضرت سیدنا سری سبتی رحمت اللہ علیہ نے جب یہ منظر دیکھا کہ ایک شرابی اپنے بدبودار منہ سے، اپنے ناپاک منہ سے اس پاک رب کا نام لے رہا ہے، تو آپ وہیں بیٹھ گئے اور بیٹھ کر حضرت سیدنا سری سبتی رحمت اللہ علیہ نے اس شرابی کے منہ کو پانی سے دھلا، پانی سے صاف کیا اور فرمایا اس بے خبر کو کیا خبر کہ ناپاک منہ سے کس پاک ذات کا نام لے رہا ہے۔ سیدنا سری سبتی رحمت اللہ علیہ اتنا کہہ کر آپ چلے گئے۔ جب شرابی کو ہوش آیا چند گھنٹوں کے بعد، تو لوگوں نے اسے ڈانٹتے ہوئے، اسے برا بھلا کہتے ہوئے بتایا کہ تمہاری بے ہوشی کے عالم میں حضرت سیدنا سری سبتی یہاں آئے تھے اور تمہارا منہ دھو کر چلے گئے۔ تمہارے لیے کتنی شرم کی بات ہے کہ اللہ کا یہ نیک بندہ بھی تمہاری اس بری عادت کے حوالے سے باخبر ہو چکا ہے کہ وہ آئے، تمہاری اس حالت کو دیکھا تو تمہارے منہ کو دھلا، صاف کیا اور چلے گئے۔ اب بات یہ میرے بھائیوں کہ حضرت سیدنا سری سبتی نے منہ کیوں دھلا؟ یہ کہتے تھے جس طرح آج کل ہم کہہ رہے ہیں ارے بھائی اس سے دور رہو، یہ تو بڑا گندا انسان ہے۔ اللہ کے بندو، انسان سے نفرت نہ کرو، اس انسان کے برے کردار سے نفرت کرو۔ کچھ شرابی بھی ایسے ہیں، کچھ غلط کاموں میں گرفتار لوگ بھی ایسے ہیں جو بدلنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری سوسائٹی کے لوگوں کے تیکھے جملے انہیں بدلنے نہیں دیتے۔ کسی کے لیے سپیس دو، کسی کے لیے جگہ بناؤ۔ اگر اس کی تعریف نہیں کر سکتے تو برائی بھی مت کرو۔ اگر کسی کو بری عادت میں دیکھو تو اسے لان تان نہ کرو، یہ مومنوں کا کردار نہیں ہے۔
مومن کا کردار تو یہ ہے کہ اگر کسی کو برائی کی طرف دیکھو فوراً رب کے حضور ہاتھ اٹھاؤ، میرے کریم اسے معاف فرما دے، اسے گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا کر دے، اسے گندگیوں سے نکال کر اچھائیوں کی طرف مائل کر دے. یہ مومن کی شان ہے. تو حضرت سیدنا سری سبتی نے اس کا منہ دھونا چلے گئے. جب لوگوں نے اسے بتایا تو بڑا وہ پشیمان ہوا، نادم ہوا اور رونے لگا، اور نفس کو اپنی ذات کو مخاطب کر کے بولا کہ اے بے شرم، اب تو سری سبتی رحمت اللہ علیہ بھی تجھے اس حال میں دیکھ گئے، تجھے جان گئے، خدا سے ڈر اور آئندہ کے لیے توبہ کر لے. یعنی اسی وقت اس شرابی نے توبہ کی. تڑپ کے بولے سبحان اللہ. اسی وقت توبہ کی، جب ندامت ہوئی، شرمساری ہوئی، اسی وقت توبہ کی. جیسے اس نے یہاں توبہ کی، رات کو حضرت سری سبتی نے خواب میں کسی کہنے والے کو یہ کہتے سنا، اے سری، تم نے شرابی کو ہماری خاطر، ہماری محبت میں تم نے اس کے منہ کو دھل دیا. سنیے، اے سری سبتی، تم نے ہماری محبت میں اس شرابی کے منہ کو دھل دیا، ہم نے تمہاری خاطر اس کے دل کو دھل دیا ہے، ہم نے تمہاری خاطر اس کے دل کو صاف کر دیا ہے. اتنا جیسے سنا حضرت سری سبتی کی آنکھیں کھلی. جیسی آنکھیں کھلی، نماز تہجد کے پابند تھے. نماز تہجد کی ادائیگی کے لیے جب آپ مسجد کی طرف گئے اور مسجد کا دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ پہلے سے ہی ایک شخص موجود ہے جو عبادت میں ملوث ہے، عبادت ہے. جیسے ہی حضرت سری سبتی نے دیکھا تو وہی شرابی جس کا آپ نے منہ دھولا تھا وہ نماز تہجد کی ادائیگی کر رہا ہے. آپ نے اس سے پوچھا، اے جوان ذرا بتا تو صحیح کہ ابھی تھوڑے وقت پہلے میں تیرے منہ کو صاف کر کے گیا تھا اور آج تو مجھے سے پہلے مسجد میں آ کر نماز تہجد کی ادائیگی کر رہا ہے، یہ انقلاب کیسے آیا؟ ہمارا ٹاپک ہے نا کیسے بدلے. یہ انقلاب کیسے آیا؟ یہ تیری زندگی میں چینجنگ کیسے آئی؟ تو وہ کہنے لگا، وہ بولنے لگا کہ آپ حضرت مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کو پہلے سے ہی بتا دیا ہے. اللہ نے آپ کو پہلے سے ہی بتا دیا. میرے بھائیوں، سال بدل گیا، ہم ایسے اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں، اور ہمارے بدلنے کے لیے سب سے بہترین عمل وہ کیا ہے؟ توبہ. کریں گے انشاءاللہ مولا تعالیٰ. اپنی زندگی کے اندر انقلاب لانے کے لیے، اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے توبہ کیجیے، اپنی زندگی کو سنواریے. ایک اور بات پیش کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں. ایک بزرگ ہیں حضرت ابو ہاشم صوفی رحمت اللہ علیہ، فرماتے کہ ایک مرتبہ میں نے بصرہ جانے کا ارادہ کیا اور ایک کشتی میں سوار ہونے کے لیے بڑھا تو اس کشتی میں ایک مرد تھا جس کے ہمراہ اس کی کنیزیں، اس کی لونڈیاں بھی موجود تھی. اس مرد نے مجھ سے کہا کہ کشتی میں جگہ نہیں ہے آپ کے لیے. تو کنیز جو تھی ساتھ میں اس کی ملازم، اس نے میری سفارش کو قبول کی. تو اس کی سفارش کی وجہ سے کنیز کی اس آدمی نے، اس مرد نے مجھے کشتی میں سوار کر لیا. جب ہم کچھ کشتی میں آگے بڑھے، ہماری کشتی بھی کچھ آگے چلی، تو مرد نے کھانا منگوایا کھانے کے لیے، کیونکہ کشتی اس کی تھی، کنیزیں اس کی تھی، اور ان کو تو صرف بٹھایا ہوا تھا بصرہ پہنچانے کے لیے، منزل پر پہنچانے کے لیے. کھانا منگوایا. جیسے کھانا منگوایا تو کھانا منگوانے کے بعد کہا کہ او بابا جی آپ بھی میرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائیں. تو کنیز نے اسے کھانا لا کر دیا. حضرت ابو ہاشم کہتے کہ میں بھی اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا. چنانچہ اس نے مجھے بھی کھانے میں شریک کر لیا. جب ہم کھانا کھا چکے تو وہ کنیز سے کہنے لگا کہ اب میرے لیے شراب لاؤ. اب یہ بابا جی اللہ والے تھے، جیسے شراب کا نام سنا تو ڈر گئے. جب اس کے لیے شراب لایا گیا تو جس طرح اس نے مجھے کھانے میں شریک کیا، اس طرح وہ مجھے شراب بھی پلانا چاہ رہا ہے، لیکن میں نے شراب پینے سے انکار کر دیا. اس نے کہا خیر چلو کوئی بات نہیں. پھر اس نے اپنی کنیزوں سے کہا کہ اب گیت گانا شروع کرو، رقص و سرور کی محفلیں سجاؤ. تو اس کی کنیزوں نے گیت گانا شروع کیا. بابا جی سے کہا کہ آپ بھی ہماری اس مدہوشی والی، گانے باجے والی محفل میں شامل ہو جائے. کہا کہ میں نہیں ہو سکتا. تو اس جوان نے کہا کہ یہ جو میری کنیز گا رہی ہے اس سے بہتر بھی آپ کے پاس کوئی گانا موجود ہے؟ تڑپ کے بولے نا سبحان اللہ. تو حضرت ابو ہاشم رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ جی اس سے بہتر کیا، اس سے کہیں بڑھ کر میرے پاس گانا موجود ہے. کہا کہ وہ کیا، ذرا مجھے سنائیے. اب اللہ والے ہوتے ہیں. انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس كورت واذا النجوم قدرت واذا الجبال سيرت. یہ جوان بڑی جو ہے بڑے مدہوش عالم میں اسی کیفیت میں قرآن کو سن رہا ہے. اور جب حضرت ابو ہاشم رحمت اللہ علیہ اس آیت کو پہنچے واذا الصحف نشرت، کہ جب نامہ اعمال کو کھولے جائیں، تو وہ کہنے لگا اے کنیز میں تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر رہا ہوں. جیسے قرآن سنا تو قرآن کی لذت جو اس کے سینے میں اتری،
اسی وقت اس نے توبہ کی اور توبہ کر کے کہنے لگا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے ایک کنیز تمہیں آزاد کر رہا ہوں، تمہیں آزاد کر رہا ہوں، اور جتنا شراب ہے اس کو دریا میں بہا دیا، دریا میں ڈال دیا۔ پھر اس نے مجھے قریب بلایا اور کہنے لگا اے میرے بھائی، اے بابا جی، کیا کہتے ہو کہ کیا اللہ میری توبہ کو قبول فرمائے گا؟ میں نے جو توبہ کی اللہ اسے قبول فرمائے گا۔ حضرت ابو ہاشم نے اسی وقت قرآن کی آیت پڑھی، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اللہ توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اور اس طرح اس جوان کی زندگی کے اندر انقلاب برپا ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، سوال یہ کہ سال بدل گیا، ہم کیسے بدلیں؟ اگر ہم اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں، صدق کے دل سے اللہ کے حضور توبہ کیجیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، انشاءاللہ مولا تعالیٰ پھر آپ کو یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیسے بدلے، توبہ کر لو کہ انشاءاللہ مولا تعالیٰ من جانب اللہ آپ کی زندگی میں انقلاب برپا ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ کے قدم نیکیوں کی طرف، مسجدوں کی طرف، اچھے کاموں کی طرف، قرآن کی طرف، ان چیزوں کی طرف آپ کے قدم مائل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور توبہ کی برکت سے انشاءاللہ مولا تعالیٰ قدم جو ہے گناہوں سے دور ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ پاک ہم سبھی کو اپنی سال کا آغاز توبہ کے ذریعے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔